مبارکہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ میرے محبوب میرے بندوں کو یہ بتلا دیں اور فرما دیں میرے بندوں کو جو ایمان لائے ہیں کہ وہ نمازوں کو قائم کریں۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ عبادات جو ہیں وہ دو قسم کی ہوتی ہیں، عبادات بدنی ہوتی ہے اور عبادات مالی ہوتی ہے۔ کیا معنی نماز پڑھتے ہیں آپ؟ یہ عبادت بدنی ہے، اس میں کوئی پیسے تو نہیں لگتے، لیکن اگر آپ زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقات دیتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، احسان کرتے ہیں تو وہ عبادت مالی ہے۔ اسی طرح بعض علماء نے ایک اور تعریف بھی کی ہے کہ عبادات قولی بھی ہوتی ہیں اور عبادات فعلی بھی ہوتی ہیں۔ قولی معنی اللہ کا ذکر کر رہے ہو، یہ بھی تو ایک عبادت ہی ہے، اور اسی طرح آپ اللہ کی فرما برداری میں لگے ہوئے ہیں، یہ بھی عبادت ہے۔ تو ایک تو مسئلہ یہ سمجھ لیں کہ جمیع انواع عبادات جو ہیں وہ صرف اللہ کے لیے ہیں، اور یہ حکم قرآن میں ایک جگہ نہیں کئی جگہ پر ہے کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، خالص اللہ کی عبادت۔ اور یہی سبق ہے جو روزانہ تم دہراتے ہو اور پڑھتے ہو، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تجھ ہی تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ ہر مسلمان پڑھتا ہے، لیکن کتنا بڑا دھوکہ ہے اللہ کے ساتھ کہ اللہ کو ہاتھ باندھ کے وضو کر کے نماز میں کھڑے ہو کے قبلہ رخ کھڑے ہو کر کہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور سجدہ قبروں پہ بھی کرتا ہے، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور غیر اللہ کی نظر نیاز بھی چڑھاتا ہے، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اور یا علی مشکل کشا اور یا غوث اعظم اور یا پیر یا دستگیر کے نعرے بھی لگاتا ہے۔ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین کا کیا معنی ہوا؟ یعنی یا اللہ کو دھوکہ دے رہے ہو یا پھر اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو۔ اسی لیے اللہ فرماتا ہے یخادعون اللہ وہو خادعهم، تم اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہو کہ اللہ نہیں جانتے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ آدمی بات ہو جو پکی ہو۔ مجھے یاد ہے کہ حضرت قاضی احسان مرحوم شیعہ کے تھے، بڑے خطیب تھے، بڑے حضرت اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھی تھے۔ تو انہوں نے ایک دفعہ تقریر فرمائی، تو اس میں انہوں نے فرمایا تھا، میں نے سنا تھا، انہوں نے فرمایا کہ بگڑی ہوئی عقل سے حماقت اچھی ہے۔ ایک آدمی اس کا عقل کبھی کبھی خراب ہو جاتا ہے، کبھی ٹھیک ہو جاتا ہے، یہ بڑا خطرناک مسئلہ ہے، کیا پتا اب ٹھیک ہے یا خراب ہے، اس سے پاگل ہو گیا، جان تو چھوٹی پاگل خانے میں چلا گیا۔ اسی لیے فرمایا کہ بگڑی ہوئی عقل سے حماقت اچھی اور دھوکے کی محبت سے عداوت اچھی۔ اگر کسی سے محبت کر رہے ہو، دھوکہ دینا چاہتے ہو، اس سے پھر دشمنی کر لو، زیادہ بہتر ہے۔ اور اس کی تفسیر انہوں نے یہ فرمائی کہ ایمان ہو تو صدیق کا ہو اور کفر ہو تو ابو جہل کا ہو۔ ایمان ہو تو صدیق کا ہو کہ جس کے ایمان کا خود نبی پاک وہ موجود بھی نہیں۔ ایک بھیڑیے نے بات کی انسان کی طرح، حضور نے فرمایا میں ایمان لایا، میں ابو بکر عمر بھی ایمان لایا، حالانکہ وہ نہیں تھے، لیکن ان پہ ایمان پہ اتنا یقین ہے کہ ان کی طرف سے حضور نے فرمایا میں ان کی طرف سے بھی ایمان لے آیا۔ کہ ایمان ہو تو پھر ابو بکر کا ہو، جس نے کچھ نہیں دیکھا، کچھ نہیں پوچھا۔ حضور فرماتے ہیں ہر بندے نے سوال کیا، لیکن ایک ابو بکر ہے، جب میں نے اسلام پیش کیا تو کوئی سوال نہیں کیا، فوراً اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ جس نے پوچھا بھی نہیں کہ حضور آخر کوئی دلیل، کوئی حجت، کوئی بات نہیں، بس میں نے کہا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، میں تو انتظار میں تھا۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
کہ ساری صحابہ کے جتنا مجھ پہ احسانات ہیں، صحابہ کے یا غیر صحابہ کے، میں نے ان کا بدلہ دنیا میں دے دیا ہے۔ حضور کسی کا احسان نہیں رکھتے تھے، کسی نے حضور کو ہدیہ دیا فوراً اس کا جواب دے دیتے تھے۔ اور یہی ہم نے اپنے بزرگوں میں بھی دیکھا ہے، اپنے اساتذہ میں، اپنے بزرگوں میں، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمت فرمایا کہ اگر کسی نے کوئی ہدیہ پیش کیا نا تو انہوں نے، یہ ضروری نہیں ہوتا کہ اگر وہ 1,00,000 کا پیش کرے تو تم بھی 1,00,000 کا کرو، نہیں، تم چاہے 10 روپے کا کر دو، لیکن جواب دو، تہادو سنتی ہے۔ یہ تو 14ویں صدی کے پیر ہے نا کہ مرید آئے تو حضرت کو نظرانہ دے، اور حضرت پیر صاحب جائیں مرید کے گھر میں تو اس کے گھر پہ عذاب آ گیا۔ وہ مثال مشہور ہے نا پنجابی کی کہ ایک لڑکا جو نوجوان بھاگتا ہوا ہے، ابا جی نے کہا کی ہو گیا، خیر ہے کوئی عذاب آ گیا؟ انہوں نے کہا اس سے بڑا عذاب کیوں ہونا ہے، پیر گھر آئے بیٹھا ہے۔ انہوں نے کہا یہ دیکھو بڑا عذاب کی ہونا ہے، وہ پیر جو آیا بیٹھا ہے۔ تو یہ تو ایک دکاندار ہیں، یاد رکھو ہمیشہ، یہ کاروباری لوگ ہیں، بزنس کرتے ہیں، پیری مریدی نہیں کرتے۔ اللہ والے جو ہیں ان کی تو نظر ہی نہیں پڑتی نا کہ یہ کون ہے، دنیا والا ہو کوئی ہو۔ شاہ جی کی خدمت میں رحمت اللہ علیہ کے ان دنوں میں ہم نے شاہ جی رحمت اللہ علیہ کے گھر میں چینی چائے کی نہیں تھی، نمک والی چائے چلتی تھی، کچھ تھا ہی نہیں گھر میں۔ مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو تبلیغی جماعت کے ایک بڑے بزرگ گزرے، فوت ہو گئے، فیصل آباد کے تھے، انہوں نے خود مجھے سنایا، یعنی بغیر کسی واسطے کی روایت کی۔ کہنے لگے میں ملتان میں تھا، مجھے کسی نے کہا کہ آج کل شاہ جی کے گھر میں فاقہ ہے۔ کئی دن فاقہ ہوتا تھا، وہ ایک دن کی بات تھوڑی ہے، کئی دن، اسی لیے تو فرماتے تھے نا کہ آدھی ریل میں کٹ گئی اور آدھی جیل میں کٹ گئی۔ ہم نے کہا، ہم نے تقریر کی، لوگوں نے کہا واہ شاہ جی، اور ہم جیل چلے گئے، نے کہا آ شاہ جی، اسی واہ اور آ میں ہم ہو گئے دماغ۔ تو بہرحال وہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ جان کے دکھ ہوا کہ اتنا بڑا آدمی جو انڈو پاک کا ایک ایسا عالمی خطیب ہے کہ جس کے مقابلے پہ ماں نے آج تک خطیب نہیں جنا، جس کو علی برادران جیسے لوگ، محمد علی جوہر، شوکت علی جیسے برادران جو ہیں وہ بھی سلام کرتے تھے، اور جن کی تقریر سن کے اجمل خان، حکیم اجمل خان، مسیح الملک اور نہرو جیسا آدمی جو ہے جھوم جاتے تھے۔ اتنا بڑا آدمی ہے اور گھر میں فاقہ ہے، تو کہتے ہیں میں سوچ میں پڑ گیا کہ کیا کروں، میں بھی تو اللہ کے دروازے پہ بیٹھا ہوا آدمی، میرے پاس بھی اتنا پیسہ نہیں کہ میں حضرت کو جا کے کوئی خدمت میں پیش۔ کہتے ہیں ابھی میں سوچ رہا تھا کہ 17 ٹیکسٹائل مل والے جو ہیں نا وہ مجھے ملنے کے لیے آ گئے، یہ بہت بڑے لوگ ہیں لیکن دیندار، بڑی خدمت کرتے ہیں علماء کی، مدارس کی، مساجد کی، یتیم خانوں کی، غریبوں کی، بڑے مشہور لوگ ہیں۔ میں تو خیر کبھی نہیں ملا، ایک دو دفعہ انہوں نے خواہش کا اظہار کیا کہ جی وہ مجھے کسی نے کہا کہ جی بیٹھے ہیں انتظار میں، میں نے کہا جی مجھے کوئی شوق تو نہیں ہے ملنے کا، ان کو شوق ہے تو وہ ملے، جس کا بچہ پیدا ہوتا ہے وہ دائی کے گھر میں جاتی ہے، دائی تو نہیں آتی، مجھے کیا پڑی ہوئی ہے کہ 17 والا ہو یا چاند والا ہو، کہا ایسے 17 والے میں نے بڑے دیکھے ہوئے، رکاؤ جائیں اپنا کام کریں، پھر وہ اسی غصے میں شاید پھر دوبارہ مجھے ملے نہیں، سلام ہمیشہ بھیجتے ہیں۔ تو بہرحال وہ کہتے ہیں وہ آ گئے، میں بڑا خوش ہو گیا دل میں نے کہا آج کام بن گیا، دیکھو اللہ نے شاید اس کو اسی لیے بھیجا ہے کہ دین والا بندہ ہے اور شوق والا بندہ ہے اور اللہ والوں پہ خرچ کرنے والا بندہ
بندہ ہے. میں اس کو لے کے فوراً شاہ جی کے پاس چلا گیا. میں نے کہا کہ آج تو میں وہ بندہ دکھاؤں جو بر صغیر کا خطیب ہے اور جس کے گھر میں فاقہ ہے. میں گیا. وہ کہتے ہیں کہ شاہ جی کے پاس کچھ مدرسوں کے طلباء آئے ہوئے تھے, ان کے ساتھ آپ گفتگو میں مصروف تھے. ہم نے سلام کیا. انہوں نے وعلیکم السلام کہا. مفتی صاحب کیا حال ہے, خیریت سے ہیں؟ بڑی مہربانی کی, فقیروں کے پاس تشریف لائے. وہ کہتے ہیں بھائی, میں نے کہا حضرت یہ ہمارے دوست ہیں ستارہ ٹیکسٹائل مل والے, یہ بھی آپ کو ملنے کے لیے آئے ہیں. اچھا بھائی کیا حال ہے, خیریت سے ہیں؟ تو اس کے بعد پھر وہ طلباء کے ساتھ مشغول ہو گئے. اب 15 منٹ گزر گئے, 20 منٹ گزر گئے, شاہ جی تو دیکھتے ہی نہیں. تو میں نے دل میں سوچا یہ دنیا دار بندے یہ کیا سوچے گا کہ یہ کیسے بزرگ ہیں, ہم اتنے دور سے ملنے کے لیے آئے ہیں اور کچھ دینے آئے ہیں, لینے تو نہیں آئے. یہ ملتے بھی نہیں, دیکھتے بھی نہیں. کہتے ہیں آخر میں نے مجبور ہو کے آدھے گھنٹے کے بعد کہا, میں نے کہا شاہ جی میں تو خیر آپ کا ساتھی ہوں, یہ ہمارے مل والے ملنے کے لیے آئے ہیں, کچھ ادھر بھی تو توجہ فرمائیں. فرمایا مفتی صاحب جب کوئی دل والا ہے تو لے آنا, مل والوں کو لے جاؤ, یہ تمہارے کام کے لوگ ہیں. آئندہ خبردار کبھی مل والے کو میرے پاس لے آیا. میرا معاملہ میرے رب کے ساتھ ہے, تم کون ہو؟ وہ بھوکھا رکھے, وہ کھانا کھلائے, وہ دیتا ہے تو کنجروں کے پاس دولت ہے, نہ دیتا ہو تو بخاری بھوکھا بیٹھے. یہ تو اس کا نظام ہے. یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. خود میرے والد صاحب کا قصہ ہے, ان کے استاد تھے حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ, امام انقلاب. والد صاحب نے ان سے سورۃ التحریم سے لے کر والناس تک تفسیر پڑھی تھی اور حجت اللہ البالغہ فلسفہ شاہ ولی اللہ ہی پڑھا تھا. جبل ابی قبیس پہ ہوتے تھے, پہاڑ پہ ایک چھوٹا سا گھر کرائے پہ لیا ہوا تھا. والد صاحب فرماتے ہیں کہ میں گیا پڑھنے کے لیے, حضرت نہیں آئے. خادم سے میں نے پوچھا, انہوں نے کہا پتہ نہیں حضرت طبیعت خراب ہے, کمرے سے باہر نہیں آئے. میں دوسرے دن گیا, نہیں آئے. تیسرے دن گیا, نہیں آئے. میں نے اس کو پوچھا یار بات بتاؤ تو صحیح نا. انہوں نے کہا بولی خیر محمد آپ کو کیا بتاؤں. والد صاحب اس وقت نوجوان بچے نہیں تھے, خود بھی عالم تھے, استاد سے پڑھاتے تھے, لیکن ان سے یہ چیزیں پڑھنے کے لیے جاتے تھے. تو اس نے کہا 4 دن سے حضرت کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں, صرف پانی پہ گزارا ہے. اب اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ اٹھ کے باہر آنے کی ہمت نہیں, تو کیسے پڑھائیں آ کر. وہ کہتے ہیں کہ میں نے بڑی دوڑ دھوپ کی کوشش کی, کچھ تیری والدہ سے لیا, کچھ دوستوں سے, بڑی مشکل سے 10 ریال کٹھے ہوئے. وہ زمانہ بڑا مشکل تھا, 10 ریال بھی تو ہزاروں کے برابر تھے. وہ کہتے ہیں میں نے شام کو جا کے ان کے خادم کو دیے. 10 ریال میں تو 2 مہینے کا راشن آ جاتا تھا. وہ تو سستا دور تھا. کہتے ہیں دوسرے دن دوپہر کے وقت میں حرم شریف کی طرف جا رہا تھا اور مولانا سندھی حرم سے نکل رہے تھے. مجھے دیکھا تو بلایا. کہتے ہو کہ تم 10 ریال میں سندھی کو خریدنا چاہتے ہو جس کو انگریز کی دولت نہیں خرید سکی. خیر امت ہم نے پیسے لینے ہوتے ہیں تو انگریز ہمیں دولت بھی دیتا تھا, ملک بھی دیتا تھا. تمہیں یہ جرت کیسے ہوئی کہ مجھے 10 روپے دو؟ اگر میرا اللہ مجھے بھوکا رکھنا چاہتا ہے, تم کون ہو؟ یہ ہمارے اپنے مالک کے ساتھ معاملہ ہے, ہم اللہ جانے اور ہم جانے. تم جو آئندہ خبردار کبھی نہیں دیتے, ورنہ میرے پاس پڑھنے کے لیے نہیں آنا. یہ ہوتے تھے اولیاء اللہ. اسی لیے میں نے آپ سے کہا ہے نا کہ آج کل تو کاروباری ہیں, زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشیمن. میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد کہ پیر کا بیٹا تھا, پیر بن گیا, بس چاہے وہ اس قابل ہو یا نہ ہو. زاغوں کے تصرف میں ہیں عقابوں کے نشیمن. حالانکہ یاد رکھیں نبوت کی خلافت ہو یا علم کی خلافت ہو, اس کو اہل کو ملتی ہے, اس کے لیے رشتہ داری کی ضرورت نہیں ہوتی. اگر رشتہ داروں کو ملتی تو حضور کے بعد خلیفہ حضرت علی ہوتے. لیکن چونکہ حضرت ابو بکر سب سے بڑے عالم تھے, لیا تھا ان کو ملا نمبر.
اگر قرابت داری ہوتی تو پھر حضور کے بعد سیدہ فاطمہ کو خلیفہ بنایا جاتا، کہ حضور کے نسب سے تو صرف بی بی فاطمہ ہی باقی تھی نا، اور فاطمہ بھی کون کہ بضعۃ منی من احبھا فقد احبنی ومن ابغضھا فقد ابغضنی، فرمایا کہ فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جو اس کو ناراض کرے اس نے مجھے ناراض کیا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ سے کبھی دھوکہ نہ کریں۔ فرمایا کہ میرے بندوں سے کل عبادی، میرے بندے، یہ کتنا بڑا مقام ہے، اللہ کہتے میرے بندے، اور تمہیں کیا چاہیے؟ ایک تو ہے نا کہ لوگ تمہیں کہے حاجی صاحب، ایک کہے کہ اللہ کہے میرے بندے۔ سبحان یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، یا اللہ تیرے بندے تو نیک ہوتے ہیں، فرمایا لانا وہ میرے بندے جنہوں نے گناہ کیے ہیں وہ بھی میرے بندے، وہ بھی تو میرے بندے ہیں نا، کسی اور کے بندے۔ اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنے جانوں پہ ظلم کیا، زنا کیا، شراب پیا، غیر محرم عورتوں پہ نظریں ڈالی، انہوں نے چاہے لاکھ ظلم کیا لیکن میرے بندے ہیں۔ جب وہ سر سجدے میں ڈال کے توبہ کرتے ہیں، حدیث صحیح ہے کہ اللہ افرح بتوبۃ عبد، اللہ کو اپنے بندے کی توبہ پہ خوشی ہوتی ہے، کما یلیق بشانہ، اور فرماتے ہیں ملائکہ علم عبدی ان لہ رب یغفر الذنوب، کیا میرا بندہ جو سر ڈال کے توبہ کر رہا ہے، میرے بندے کو پتہ چل گیا ہے کہ میرا بھی کوئی مالک ہے جو میرے گناہ معاف کر دے گا۔ جب اس نے سر ڈال دیا ہے تو گواہ ہو جاؤ میں نے بھی اس کے سارے گناہ معاف کر دیے۔ اور بندے بنو تو صحیح نا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ تو ہے نا کہ بے بندگی نہیں، پھر شرمندگی ہے۔ بندہ کون ہے؟ فرمایا یقیم الصلاۃ، جو نمازوں کو قائم کریں۔ سارے قرآن میں دیکھیں کسی جگہ اللہ نے نہیں فرمایا کہ نماز پڑھو، نمازیں پڑھا کرو، فرمایا قائم کرو، اقیم الصلاۃ۔ کہیں فرماتے ہیں مقیمی الصلاۃ، کہیں فرماتے ہیں یقیمون الصلاۃ، کہیں فرماتے ہیں اقام الصلاۃ۔ معنی کیا ہے قائم کرنے کا؟ یاد رکھو کہ نماز کو قائم کرنے کا معنی یہ ہے کہ نماز کو اس کے تمام شروط و ارکان کے ساتھ اور اوقات کا لحاظ کرتے ہوئے اپنے وقت میں ادا کرے، اور رکوع، سجود، خضوع، اسی طرح اس سے پہلے پاکی، وضو، طہارت ہر لحاظ سے خیال کرے، اور جب نماز میں کھڑا ہو تو ایسا مقام بنا لے کہ گویا اپنے خدا کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا اگر یہ مقام نہیں ملتا تو یہ تو یقین کرو کہ خدا تجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ جو ہم بہت سارے میرے بزرگ جن کی عمریں بھی 70-100 سال کے برابر ہوں گی، ہمارے بزرگ عمر سے پڑے ہوں گے، ان کو بھی دیکھا ہے کہ بھائی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ نماز نہیں ہوتی، خدا کے لیے نہ پڑھا کرو۔ یہ جو جلدی جلدی تم ٹکرے مارتے ہو نا جی، نہ تسبیح ہے، نہ قیام ہے، نہ رکوع ہے، نہ قعود ہے، نہ قعدہ ہے، یہ نماز۔ ایک آدمی نے حضور کے سامنے ایسے تیز نماز پڑھی، آیا سلام فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ پھر نماز پڑھو۔ اس نے پھر پڑھی، پھر آیا سلام کے فرمایا ارجع فصلی، جاؤ پھر نماز پڑھو، انک لم تصلی، تم نے نہیں پڑھا۔ اور تیسرے دفعہ ہوتا ہے کہا رسول اللہ مجھے تو اسی طرح آتا ہے۔ اب میں بیٹھ، پھر آپ نے سمجھایا کہ جب اللہ اکبر کرو تو کیسے کھڑا ہونا ہے، پھر رکوع میں جاؤ تو کیسے آرام سے رکوع میں جاؤ، اور کم از کم سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، کم سے کم 3 دفعہ، اور ایک ایک لفظ تمہیں سمجھ آئے کہ کیا کہہ رہے ہو۔ یہ کوئی نماز ہے؟
اور پھر جب رکوع سے کھڑے ہوں سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا کما یحب ربنا ویرضی۔ اچھا نہ بھی آتا ہو تو بس سمع اللہ الحمد ربنا لک الحمد کہہ دیں، لیکن اتنی دیر کھڑے رہیں۔ حضرت نے فرمایا سمجھایا کہ ہر ہڈی اپنے اپنے مقام پہ پہنچ جائے، پھر سجدہ کرو، اور سجدے میں بھی ہاتھ زمین پہ نہ ڈال دو جیسے کل ہو یا قعدو، جیسے کتا ہاتھ ڈال کے بیٹھتا ہے، بلکہ ہاتھ کھڑے ہوں۔ اور یہ بھی نہ ہو کہ ایک ہاتھ ادھر ایک ادھر، دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ان کا رخ بھی قبلے کی طرف ہو، اور پاؤں کی جو انگلیاں ہیں ان کا رخ بھی قبلے کی طرف۔ یہ نہیں کہ ایک پاؤں ادھر کر لو ایک پاؤں ادھر کر لو، پھر تو مذاق ہو گئی، ایکسرسائز ہو گئی، نماز تو نہ ہوئی۔ پھر سجدے میں جاؤ تو آنا حتی تطمئن ساجدا، حدیث کے لفظ ہیں کہ اطمینان سے سجدے میں جاؤ، اور سبحان ربی الاعلی، پتہ لگے زبان سے کیا کہہ رہے ہو، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، کم از کم 3 دفعہ، ورنہ 7 دفعہ 11 دفعہ 100 دفعہ 1000 دفعہ بھی پڑھو، نفلی نماز ہے تو۔ اب سجدے سے اٹھ کے بیٹھو تو بالکل آرام سے، رب اغفر لی ورحمنی وارزقنی واجبرنی واسترنی وارفعنی واہدنی واعف عنی وعافنی، نہ آئے دعا بیٹھے رہو، ضروری نہیں ہوتا کہ دعا آئے نہ آئے۔ ایک آدمی کو طواف میں کوئی دعا بھی نہیں آتی، اللہ فرماتا ہے میرے بندے طواف چکروں کا نام ہے، دعا کا نام تو نہیں، 7 چکر تم لگاؤ قبول میں کروں گا، کچھ بھی نہ پڑھو، کچھ بھی نہ پڑھو، بھائی اللہ مجھے کچھ نہیں آتا۔ اور ایسے لوگ جو ہیں نا ان کی خدا زیادہ سنتا ہے۔ ہاں یہ بھی بتا دوں، حدیث ہے، میں اپنی طرف سے الحمدللہ کبھی کوئی بات نہیں کہتا، حضور نے فرمایا ایک آدمی قرآن پڑھتا ہے، صحیح پڑھ رہا ہے، ثواب ہے، لیکن من تعتع، جو آدمی اٹک اٹک کے پڑھتا ہے اس کو اللہ دوہرا اجر دیتے ہیں۔ تو معنی یہ ہے کہ جاہل کو تو دوہرا مل گیا، قاری سے بھی زیادہ ثواب لے گئے، محنت جو زیادہ کر رہا ہے۔ تو اس لیے یہ ہے نماز کے، نمازوں کو قائم کرو۔ یہ نماز نہیں کہ جب سورج پیلا ہونے لگے تو اٹھ کے اللہ اکبر عصر کی نماز شروع کر دو، یہ جیسے ہمارے حلوائی پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، بیٹھے رہیں گے، جب سورج ڈوبنے قریب ہے اللہ اکبر عصر شروع کر دیں گے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دعا کرو اللہ ان کو ہدایت۔ ہم کسی کے دشمن تو نہیں ہیں، نہ ہماری ان سے کوئی ذاتی دشمنیاں ہیں، ہم تو الٹا ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ ان کو تیرے دین پر بھی ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، بڑی خوبصورت پگڑیاں بھی باندھی ہوئی ہیں، داڑیاں بھی رکھی ہوئی ہیں، لیکن پٹڑی سے اتر گئے، اور ٹرین پٹڑی سے اتر جائے تو پھر منزل مقصود پہ نہیں پہنچتی۔ منزل پہ جب پہنچے گی جب اہدنا الصراط المستقیم کی پٹڑی پہ آئے، اس کے بجائے لاکھ ہی بات ہے، ایک ٹانگ پہ کھڑے رہو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو اس لیے فرمایا میرے بندوں کو بس اتنا کہہ دینا بھی کوئی، یہ ایک تو اصل بات یہ ہے کہ تمہیں قدر ہو تو پتہ لگے کہ کون کہہ رہا ہے میرے بندے، مالک خود کہے میرے بندے۔ قل عبادی الذین آمنوا، یہ بھی بتلا دیا کہ نماز کا حکم مومنوں کے لیے ہے، جو کافر مجھے نہیں مانتے میں ان کو نماز کے لیے کیا کہوں۔ یقیموا الصلاۃ، نمازوں کو قائم کریں، وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور اللہ کے راستے میں خرچ کریں، چپکے سے بھی اور ظاہر بھی۔ علماء کہتے ہیں معنی یہ ہے کہ اگر زکوٰۃ ہے تو ظاہر کر کے دو، اعلان سے دو، لوگوں کو پتہ لگے تاکہ وہ بھی اپنی زکوٰۃ ادا کریں، اور اگر صدقہ ہے خیرات ہے تو وہ چپکے سے دو، کسی کو پتہ نہ چلے۔